السلام علیکم۔ روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی اور صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی مقدار میں پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل میں فرق کھول دینے والی کتاب ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے پورے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے یہ طریقہ تمہیں بتایا جاتا ہے تاکہ روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریانی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ البقرہ کی 183 سے 185 آیت کی تشریح۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فضیلت بھی بتدریج آیت کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہر مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر روزے فرض نہیں تھے۔ 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی، جو لوگ روزہ رکھنے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا، یہ رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض، مسافر، عاملہ یا دودھ پلانے والی عورتوں اور ایسے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بس دستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں کوئی عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے ہی روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے۔ ارشاد ربانی ہے، تمہارے لیے روزوں کی زمانے میں راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباسی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ کام چھوڑ کر رات تک اپنا اور روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں متوقف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ سورہ البقرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ جس کو اللہ تعالیٰ بادل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے، تیری ضرور مدد کروں گا، مگر کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ یہ ترمیزی کے اندر رمضان میں روزوں کا فرض ہونا قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے فرض ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص بغیر کسی عذر کے ترک کرے وہ فاسق اور سخت گناہ گار ہے۔ رمضان کے روزے اگر کسی عذر یا محض غفلت سے رہ جائیں تو ان کی قضا رکھنا فرض ہے۔ نظر اور کفار ہے کہ روزے واجب ہیں۔ اگر کسی متعین دن کے روزے کی نظر مانی جائے تو اسی دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر دن متعین نہیں کیا تو جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کے آداب
آپ نے ترغیب دی وہ روزے سنت ہیں، ان کو رکھنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے، لیکن ان میں سے کوئی روزہ سنت سے مبدا نہیں، اور یہ مسنون روزے ہیں۔ مسنون روزے یہ ہیں: عاشورہ کے 9 اور 10، محرم کے روزے، یوم عرفہ کا روزہ، ذوالحجہ یعنی 9 تاریخ کا، ایام 20 کے روزے یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کے تاریخ کے روزے۔ نفلی روزوں میں ماہ شوال کے 6 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، ماہ شعبان کا 15 دن کا روزہ، ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کے 8 روزے شامل ہیں۔ مکروہ روزے میں صرف افطار اور افطار کا روزہ رکھنا ہے۔ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا، کسی خاتون کے شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، بیچ میں ناغہ کیے بغیر مسلسل نفل روزے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون اور نفل روزے رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آج کم رمضان ہے، عبداللہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور ہماری بھی۔ اللہ حافظ۔